دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم ہی بنا سکتے۔ ہم اس تعلیم پہ عمل نہ کریں، ہم عالم تو ہماری زندگی پہ بھی لعنت ہے، تعلیم کا کوئی قصور ہو نہیں۔ اگر آج ہم میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ ہمارا قصور، ورنہ اس تعلیم نے اچھے انسان بنائے۔ وقت کا حکمران منہ اندھیرے ایک بیوہ کے پرانے سے گھر میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ نابینا ہے، اس کی بکری کا دودھ دونے والا کوئی نہیں، تو وہ وہاں جا کے اسے دودھ دو کے دے دیتا۔ اسے یہ نہیں ہے کہ میں حکمران ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، بغیر پولیس کے پروٹوکول کے میں نے کیسے باہر جانا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات۔ وہ رات کو مدینے اور مدینہ کے گرد و نواح میں چکر لگاتا ہے، پہرا دیتا ہے، پہرا۔ ایک گھر سے رونے کی، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو وہ اس گھر میں کہتا ہے انہیں چپ کرانا، تو وہ کہتی ہے جا جا، تجھے کیا خبر کہ میرے بچے کتنی راتوں سے بھوکے ہیں۔ تو وہ امیر المومنین جس کا نام سن کے قیصر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، ساڈے انہوں تے جاندا ہی کوئی نہیں، کیا حیثیت ہے ان کی۔ قیصر و کسریٰ ان کا نام سن کے کانپتے ہیں، وہ گلیوں میں پہرا دے رہا ہے۔ اس نے اس مائی کی یہ آواز سنی، بیت المال میں آیا، کچھ آٹا، کچھ کھانے پینے کا سامان کسی گٹو میں بند کیا اور اپنی پیٹھ پہ اٹھا لیا۔ یہ اب دین کی تعلیم اچھے انسان بنا رہی، ہم پر اگر اثر نہیں ہوتا پھر ہمارا قصور۔ ان کا غلام اسلم وہ کہتا ہے امیر المومنین میں کس لیے ہوں، یہ بوجھ میری پیٹھ پہ لا دیے، میں لے کے جاؤں گا۔ وقت کا حکمران کہتا ہے دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا۔ یہ وہاں پہنچے، اس عورت کے حوالے کیا، چولہا جلاؤ، روٹیاں پکاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ عورت کہتی ہے امیر المومنین تے تین ہونا چاہیے سی، عمر کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے۔ بڑی مہربانی آپ جائیں۔ فرمایا نہیں، تیرے جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دین کی جو تعلیم ہے اس میں انقلاب ہے۔ یہ اچھے اچھے سامان نہ بنا سکے، اچھے انسان ضرور بناتی۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ذرا کسی یہودی کے پاس دیکھی، عدالت میں پہنچے،
امیر المومنین پہنچے عدالت میں، یہ ذرا میری ہے، یہودی نے کہا نہیں میری ہے۔ قاضی یہ نہیں کہتا امیر المومنین کے مقابلے میں بات کرتے ہو، نہ، قاضی حضرت علی سے کہتا ہے ذرا آپ کی ہے، گواہ لائیے۔ حضرت علی بھی ذرا نہیں بھڑکے کہ کس سے گواہ طلب کر رہے ہو بھائی؟ ایک یہودی کے مقابلے میں کس سے گواہ طلب کر رہے ہو جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے؟ مجھے انہوں نے پالا ہے، میری انہوں نے تربیت کی ہے، کس سے گواہی طلب کر رہے ہو؟ میں اس امت میں بچوں میں پہلا مومن ہوں، پہلے دن میں نے کلمہ پڑھا ہے، کس سے گواہی طلب کر رہے ہو؟ بدر و احد میں میری تلوار کے جوہر تم نے نہیں دیکھے؟ خندق میں میرے جوہر تم نے نہیں دیکھے؟ خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہوئے تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ کس سے گواہی طلب کر رہے ہو؟ میں ہوں نا جس کے متعلق کائنات کے آقا نے کہا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ کس سے گواہی طلب کر رہے ہو بھائی؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں امیر المومنین ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ کس سے گواہ طلب کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے ہو کہ غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے کائنات کے آقا نے کہا تھا علی میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، یہ میری عظمت ہے، یہ میرا مقام ہے۔ حضرت علی نہیں کہتے میرے کول گواہ منگن لگے ہوئے ہو، نہ، گواہ پیش کیا حضرت حسن کو، اپنے پتر نو۔ اب حضرت حسن معمولی آدمی ہے، میرے نبی کا نواسہ ہے، سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، وہ بطور گواہ پیش ہو۔ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لے کے آؤ۔ مزہ آیا نا؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لائیے۔ حضرت علی نے غلام پیش کر دیا، اس نے کہا غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لائیے۔ فرمایا اور تو کوئی نہیں ہے، یہی گھر کے بندے ہیں۔ بس اتنی سی گفتگو ہو رہی ہے، یہودی کہتا ہے زرا بھی ان کی ہے، زرا بھی ان کی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے جس نبی کا امتی قضاء کے منصب پہ بیٹھ کر اتنا عادل ہو، وہ نبی خود کتنا عادل ہوگا۔ دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔